بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربوں کی ایک مشہور شخصیت ہے، لیکن ان کے حالات اور زندگی سے متعلق تفصیل سے متعلق صرف اتنا ہی اتفاق ہے کہ وہ ایک بہت بڑے دان حکیم تھے، اور ان کی حکمت بھری باتیں صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے بیچ مشہور ہیں۔ وہ معروف تھے اور ان سے متعلق دوسرے معاملوں میں آپس میں ٹکرانے والی رائے پائی جاتی تھی۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، اور قرآن کی ایک سورہ کا نام بھی اسی وجہ سے سورہ لقمان ہے، اور اگرچہ اس نے اپنے سامنے کے مقصد کے لیے ان کے نسب اور خاندان کی بحث میں جانا پسند نہیں کیا، پھر بھی ان کی حکمت بھری باتوں کا جس ڈھنگ سے ذکر کیا ہے، اسے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر ایک حد تک ضرور روشنی پڑتی ہے۔ اسی لیے مناسب ہے کہ اس کو بیان کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ اوپر لکھی ہر دو رائیوں میں کون سی صحیح یا قیاس کے قریب ہے، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پس جو آدمی اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ کے بے تمام تعریفوں کا مالک ہے۔ اور جس وقت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہر، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے حکم کیا انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں کی اٹھاتی ہے، اس کو اس کی ماں تکلیف پر تکلیف جھیل کر اور 2 سال کے اندر دودھ پلاتے رہنا، یہ کہ میرا شکر گزار بن اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہو، آخر میری ہی طرف لوٹنا ہے، اور اگر میرے ماں باپ تجھ پر سختی کریں اس بارے میں کہ میرا شریک ٹھہرا کہ جس کے بارے میں وہ نادانی اور
جہالت میں ہے تو اس سے میں ان دونوں کے پیروی نہ کر اور دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر اور پیروی اس آدمی کی کر کہ جو صرف میری طرف روزی کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ بس میں اس وقت تم کو تمہارے کیے کی خبر دوں گا۔ اے میرے بیٹے، بلا صبح اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے اور وہ پتھر کے اندر یا آسمانوں یا زمینوں میں کہیں بھی ہو، اللہ اس کو لے آتا ہے۔ بے شک اللہ باریکی سے دیکھنے والا ہے، خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، قائم کر نماز کو اور میرے حکم کر بھلائی کا اور برائی سے مان کر، اور جو تجھ پر پڑے اس پر صبر کر۔ بے شک یہ عظمت کی باتیں ہیں، اور تو اپنے گالوں کو لوگوں سے گھمنڈ کی وجہ سے نہ پھیر اور زمین پر اطراح کر نہ چل۔ بے شک اللہ کسی تکبر